اعمال صالحہ، جنت اور کامیابی اعمال صالحہ پر رکھی، امیری غریبی پہ نہیں رکھی کہ غریب کامیاب نہیں۔ امیر ہو، کروڑ پتی ہو، لیکن امانت دیانت کے ساتھ کرتا ہو، اللہ کو زیادہ محبوب ہے جس اس غریب کے جو کام چوری کرتا ہے، چاہے وہ پسینے میں شرابور ہے لیکن کام کی چوری کر رہے ہیں۔ اور غریبوں کا المیہ ہے اس زمانے میں، کام چور ہے، مزدور لوگ کام چوری کرتے ہیں۔ تو ہو گئے ٹھیک ہے، اس کا اتنا نقصان ہے، یعنی ملک کا بھی نقصان ہے، ملک کا نقصان ہے، ہم بھی ملک کا حصہ ہے۔ اگر کسی چیز میں نقصان ہے، مثلا ہم ادارہ کرا رہا ہے اور ایک مزدور کی اور مستری کی تھوڑی سی سستی کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، یہ ملک کا بھی اجتماعی نقصان بھی ہے اور دین کا بھی نقصان ہے۔ اس لیے بڑی احتیاط کے لیے نا سمجھیے ابھی ہم غریب ہم بخشے ہوئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ غریبوں تو سے جنت جاؤ، امیروں تو سے لٹک جاؤ۔ مطلب اعمال صالحہ دیکھیں، اعمال صالحہ کس کے، اور سب سے بڑی جو ہے وہ خیانت ہے، یعنی علامات قیامت میں سے یہ بتایا ہے رسول اللہ نے، یا وسلم اللہ غیر اہلی، جب کام نااہل کے حوالے کیا جائے گا قیامت آ گئی۔ نہ کہ جس کو کام لگایا وہ ڈیوٹی صحیح نہیں دے رہا، نااہل کام نہیں کر رہے۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ تو صحابہ کرام کے واقعات، جو غریب پہلے جنت میں، امیر بعد میں، وہ صحابہ تھے، دونوں عمل کے اعتبار سے بہت اونچے تھے۔ اب غریب کیونکہ عمل اس کا بھی اونچا، اس کے اونچا، اس کا حساب کتاب جلدی میں چلے جائے گا، ان کو حساب دینا ہوگا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ آج کے غریب ہیں، چھوٹے سے چھوٹا بھی وہ ملازمت کر، چھوٹے سے چھوٹا بھی وہ جناب ڈنڈی مارتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا بھی وہ کہتے ہیں کس طرح بےایمانی کرتا ہے۔ کتنے لوگ الحمدللہ جو توبہ طائب ہو گیا، خان جڑا، خود کہتے ہیں جی حضرت اب کیا کریں جی، ہمارے ذمے، ہم نے تو پیسے نکال لیتے تھے، چیز لے جاتے تھے، یا اس کا کس طرح مداوع کریں، سوال بتاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی عمومی فضا بنی ہوئی ہے بےایمانی، کیونکہ ایک ہوتا ہے آپ انسان اپنے عمل میں کوتاہی کرتا ہے، ایک ہوتا ہے ایسا کوتاہی کی جس کا نقصان دوسرے کو ہو رہا ہے، وہ بہت خطرناک ہے۔ جس طرح نفع متعدی کا ثواب زیادہ ہے، جو درس و تدریس ہے اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے، نفع متعدی کا آپ سے دوسرے کو ضرر پہنچے۔ رسول اللہ میں شرط لگا دیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه، میں مسلمان ہے ہی وہ جس سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، نہ زبان نہ ہاتھ۔ اگر آپ اپنے کام میں کوتاہی کر رہے ہیں تو آپ دوسروں کو ضرر پہنچا رہے ہیں۔ اپنی جان کو ضرر پہنچانا وہ اور بات ہے، آپ کی ذمہ جو ڈیوٹی ہے اس میں کوتاہی کا، سستی ہے اور کچھ بھی نہیں، سستی ہے اور اہمیت نہیں کہ ہم اللہ کے مسئول ہیں۔ تو بات یہ کہ ہمارے ذہن میں بات ہے کہ ہم یہ سیٹ کا کام کر رہے ہیں یا اس ادارے کا کام کر رہے ہیں تو ہمارا ادارے کے ساتھ معاہدہ ہے، ہم اگر کبھی کوتاہی کریں گے تو اس کا ادارے کے ساتھ مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ہر کام کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی معاملہ ہے اور بندوں کے ساتھ بھی، یاد رکھیں، بندے کا بھی مسئول ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی مسئول ہے۔ وہ آدمی آپ کو پیسے دے رہا ہے کہ آپ نے ایک دن کے لیے میری دیہڑی کرنی، اب اس دیہڑی میں وہ کوتاہی کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میرا اس کے ساتھ ہے، میں ڈنڈی ماروں گا تو اس کے حق میں کوتاہی کر رہا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی کوتاہی کر رہا ہے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے، لکھا ہے بزرگوں نے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ صاحب حق معاف بھی کر دے تو بس اوقات اللہ معاف نہیں کرتے اس بندے کو۔ صاحب حق معاف کر دیے کہ جی معاف کیا، اللہ معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے انتقام لیتے ہیں اس کو۔ اس لیے یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائیوں نے
جب یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا، لیکن انہوں نے پھر کہا یا ابانا، ہمارے استغفر لنا، ہمارے لیے معافی مانگ، اللہ سے میں معاف کرا دے۔ انہیں بھائی نے تو معاف کر دیا، لیکن پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا یا نہیں۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی، جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ان کے پیچھے یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم، یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پیچھے وہ 11 بھائی کھڑے ہوئے، اور پھر انہوں نے دعا کی۔ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو دہرایا اور سب نے اس پر آمین کہا۔ پھر جا کر دربار الہی سے معافی ہوئی، حالانکہ بھائی معاف کر چکا ہے، لا تثریب علیکم اليوم۔ اس لیے کبھی یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا یہ جو معاملہ ہے وہ مخلوق کے ساتھ ہے، خالق بھی اس میں شامل ہے، وہ مسئول اس آدمی کا بھی ہے، مسئول اللہ تعالیٰ کا بھی، دونوں کا مسئول ہے۔ پہلے حدیث شریف میں آتا علامات قیامت میں سے سب سے پہلے امانت اور دیانت اٹھائی جائے گی۔ یہ زمانہ ہے امانت دیانت نہیں رہی، جس کے ذمہ جو کام ہے وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ مزدور ہے تو بھی خیانت کر رہا ہے، ریڑھی والا خیانت کر رہا ہے، سبزی بیچنے والا خیانت، سب خیانت کر رہے ہیں، بڑے بھی کر رہے ہیں، چھوٹے بھی کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹے کہ ہم تو غریب لوگ ہیں جی، ایک ٹائم روٹی مل جی ساری بخشش ہو جائے، ایسی کوئی بخشش کا کوئی پیمانہ نہیں۔ اعمال صالحہ پر بخشش ہے، ایمان اور اعمال صالحہ بخشش کا معیار یہ ہے کہ آپ کا اعمال صالح ہے۔ جو خیانت کر رہا ہے کیسے اعمال صالح ہے؟ اور گناہ بھی وہ کر رہا ہے جس کا نقصان دوسری مخلوق کو پہنچ رہا ہے۔ بات تھوڑی اجازت ہے کہ بھی امیر کے ساتھ ٹھگی مار لو، ہے تو اس سے وہ ٹھگی حلال ہو جائے گی؟ وہ بھی حلال ہے، امیر ہو یا غریب ہو اس کا اپنا مال ہے، آپ بغیر حق کے نہیں لے سکتے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمیں۔